إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اس سے پیشتر آیت میں ایلا کا بیان ہوا ہے. ایلا دور جاہلیت میں ظالمانہ بے لگام رواج تھا جس کے ذریعے سے عورتوں کو حقوق زوجیت سے محروم کر دیا جاتا تھا. اسلام نے اس بے لگام رواج پر لگام لگائی اور اس کو 4 مہینے میں محدود کر دیا اور یہ حکم دیا گیا فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر وہ 4 مہینے کے اندر رجوع کر لیتے ہیں، اپنی قسم سے رجوع ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اللہ رب العزت ان کو معاف کرنے والا ہے. یعنی رجوع کرنے کی ترغیب دی گئی تھی. اور اگر وہ طلاق کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو ان کو وعید سنائی گئی تھی، ڈرایا گیا تھا کہ یاد رکھنا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. جس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ طلاق اللہ کو پسند نہیں ہے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کے نزدیک وہ طلاق ہے. تو طلاق شریعت اسلامی میں پسند نہیں ہے. اگر گھر کے اندر ایسے حالات ہو جائیں کہ انسان مجبور ہو تو شریعت ابھی بھی یہ کہتی ہے کہ انسان طلاق سے پہلے تدبیر کرے، حالات کو درست کرنے کا وہ اہتمام کرے. اس کو تدبیر کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید خود رہنمائی کرتا ہے کہ طلاق سے پہلے آپ کی تدبیر یہ ہونا چاہیے. سورۃ النساء میں یہ بات فرمائی گئی ہے وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. تمہاری وہ بیویاں جن سے تمہیں اندیشہ ہو نافرمانی کا، سرکشی کا، سرتابی کا، فَعِظُوهُنَّ. تو سب سے پہلی بات قرآن مجید نے یہ تدبیر بتلائی ہے کہ تم ان کو محبت کے ساتھ سمجھاؤ. اب قرآن مجید کا آپ اسلوب دیکھیے. حالات گھر کے اندر کشیدہ کب ہوں گے، طلاق کا ماحول کب گھر کے اندر قائم ہوگا، اس کو بتلایا گیا کہ جب بیوی کے اندر نشوز ہو. نشوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سرکشی، سرتابی، یعنی گھر کے حالات ایسے ہو جائیں کہ مرد کی حیثیت گھر کے اندر ثانوی ہو جائے. مردوں کو جو اللہ نے مقام قوامیت کا دیا ہے، وہ قوامیت کا مقام ثانوی حیثیت اختیار کر جائے. گویا کہ مرد کی قوامیت کو چیلنج کیا جانے لگے اور گھر کے اندر مرد کا حکم نہ چل کر عورت کا حکم چلتا ہو. وہ اپنے گھر کے دروازے کو ہر کس و ناکس کے لیے کھول دیتی ہو. اپنے گھر سے وہ بلا شوہر کی اجازت کے جب چاہے نکل جاتی ہو اور مرد کو یہ سوال کرنے کا بھی اختیار نہ رہے کہ آپ کہاں گئی تھیں. بس ایسے سنگین حالات ہو جائیں تب مرد کو کچھ تدبیر کرنا چاہیے اور عورت کے سلسلے میں اس کو کچھ سوچنا چاہیے. اگر ایسے حالات نہ ہوں، بس چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، سالن میں پانی زیادہ ہو جائے، نمک زیادہ ہو جائے، گھر کی صفائی میں کوئی کمی رہ جائے اور اس کے اوپر انسان طلاق کی بات سوچنے لگے
یا یہ کہ گھر میں آپس میں گفتگو میں کچھ نرمی و گرمی ہو جائے، اس کی وجہ سے انسان طلاق کا فیصلہ لینے لگے، طلاق کے بارے میں سوچنے لگے، یہ مناسب نہیں ہے۔ شریعت اسلامی اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ شریعت اسلامی تو یہ کہتی ہے کہ اگر گھر کے اندر نشوز ہو، یعنی جب گھر کے حالات ایسے سنگینی اختیار کرنے لگیں کہ آپ کے گھر کے دروازے دوسروں کے لیے بھی کھلنے لگیں، آپ کی حیثیت گھر کے اندر ثانوی ہو جائے، واللاتی تخافون نشوزہن، اور اب ایسی بدتمیزیاں آپ کے گھر کے اندر ہونے لگیں، تو اس وقت اب آپ کو پہلا کام یہ کرنا ہے، سب سے پہلی تدبیر یہ کرنا ہے، فعیزوہن، وعظا یعیزو، عزتن کے معنی عربی میں سمجھانے کے آتے ہیں اور محبت کے ساتھ سمجھانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی آپ بیوی کو محبت کے ساتھ مخلصانہ انداز میں آپ پہلے اس کو سمجھائیے، اور واقعتاً اگر شریف زادی ہوگی تو وہ آپ کی بات کو قبول کرے گی، وہ غلطی پر ہوگی تو اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ اگر کوئی ایسی ناہنجار ہو کہ وہ آپ کی اس نصیحت کو، محبت کی گفتگو کو قبول نہ کرے، تو شریعت دوسری تدبیر یہ بتلاتی ہے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کو خواب گاہوں میں، خلوت گاہوں میں ان کو چھوڑ دو، ان کو تنہا چھوڑ دو، یعنی ان سے کروڑ بدل لی جائے، آپ ان سے مقاربت سے اجتناب کرنے لگیے۔ ظاہر ہے ایک شریف زادی کے لیے کروڑ کا بدلنا، خاوند کا رخ موڑ لینا اس کی اصلاح کے لیے کافی ہے، وہ اپنی روش کو درست کر لے گی۔ اتفاق سے اگر حالات ایسے ہوں کہ آپ کی یہ تدبیر بھی کارگر نہ ہو تو قرآن مجید تیسری تدبیر آپ کو بتلاتا ہے، وَضْرِبُوهُنْ، اب آپ ان کو ہلکی مار سکتے ہیں، آپ کو اس کی اجازت دی جا رہی ہے، لیکن وَضْرِبُوهُنْ ابھی ہم نے آپ کو بتلایا کہ ہلکی مار، یہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر کر فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اتفاق سے کبھی یہ نوبت پیش آ جائے تو وہ ایسی مار لگائے جس سے اتق الوجہ، چہرے پر کو بچائے، چہرے کے اوپر تماچا نہیں لگانا ہے، اور چہرے پر تماچا تو جانور کو بھی نہیں لگایا جاتا، اس کو بھی ممنوع ہے، چاہے جائے کہ کسی انسان کے رخسار پر کوئی تماچا لگایا جائے، یہ اور پھر ایک شوہر اپنی بیوی کے تماچا لگائے، یہ تو بہت ہی بدتمیزی اور ایک ظلم کی بات ہے۔ قرآن مجید میں اس کی اجازت نہیں ہے، اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی وضاحت کر کے فرمایا ہے، وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، ایسی ہلکی مار کہ اس کا نشان جسم کے اوپر نہیں آنا چاہیے۔ آپ نے اگر کوئی ہاتھ لگایا ہے تو اس ہاتھ کی انگلیاں جسم کے اوپر نمایاں نہیں ہونا چاہیے، چھڑی وڑی کی بات تو یہاں ہے ہی نہیں، ایسی ہلکی مار کے بعد فرمایا گیا ہے۔ اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تو سارے انسانوں کے لیے اسوہ نمونہ ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی کثرت ہونے کے باوجود حضرت نے کبھی کسی بیوی کو پوری زندگی میں مارا نہیں، ہلکا سا ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد قرآن یہ کہتا ہے، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری بات مان لیتی ہیں، یہ جو تدابیر تم نے اختیار کی ہیں، ان تدابیر کے اختیار کرنے کے بعد وہ جب اپنی روش کو درست کر لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو اب ان پر یا ان کے خلاف تم کوئی راہ تلاش نہ کرو۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے غلطی تو کوئی نہیں ہے، یا وہ غلطی کی اصلاح بھی ہو گئی ہے، لیکن دل کے اندر ایک قدورت بیٹھ گئی ہے، دل کے اندر ایک میل سا آ گیا ہے، تو اب اس میل کی وجہ سے انسان بہانے تلاش کرنے لگتا ہے کہ کس طرح سے میں اس کو چھوڑوں۔ تو چھوڑنے کے بہانے، اگر وہ اپنی اصلاح کر چکی ہے تو اب اس کو چھوڑنے کے بہانے تلاش نہ کرنا، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، یا ان کو پریشان کرنے کے لیے کوئی راہ نہ تلاش کرنا کہ ایسا پریشان کروں کہ اس پریشان ہو کر وہ خود اس گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے یا اس کا مطالبہ کرنے لگے، یہ نہ کرنا۔ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اور یہاں بھی ڈرا دیا گیا ہے، تخویف کر دی گئی ہے، مردوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے، یاد رکھو، ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک
اللہ تعالیٰ علی کبیرہ ہے، وہ برتر ہے، بڑا ہے، وہ تمہارا محاسبہ کرے گا۔ اس صنف نازک کو گھر کے اندر تم یہ نہ سمجھو یہ کمزور ہے، اس کے ساتھ میں جو چاہوں وہ کروں، مجھ سے کون باز پرس کرنے والا ہے، مجھ سے کون مطالبہ کرنے والا ہے، یہ سب نہ سمجھنا۔ ان اللہ کان علی کبیرہ، اللہ اکبر۔ کیسے خواتین کے حقوق کو قرآن نے کیسے محفوظ کیا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے ان لوگوں کو خاص طور سے جو اسلام کی تعلیمات پر الزام لگاتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق دبائے گئے ہیں۔ اس سے بڑھ کر عورتوں کے حقوق کی ہمنوائی کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ان کے حقوق کی ہمنوائی خالق ارض و سماوات کی طرف سے ہو رہی ہے۔ ان اللہ کان علی کبیرہ۔ آگے قرآن کہتا ہے کہ اگر گھر کے اندر حالات ناسازگار ہو جائیں تو سب سے پہلے تو آپ خود اس مسئلے کو حل کیجئے تاکہ گھر کی بات گھر کے باہر نہ جانے پائے۔ لیکن اگر اتفاق سے یہ تدبیر بھی آپ کی کارگر نہ ہو تو ابھی بھی طلاق کا فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ اب قرآن مجید پورے سماج کو، خاندان کو متحرک کر دیتا ہے کہ اگر تمہارے خاندان میں ایسی بات پیش آ جائے، کہیں کسی کی ازدواجی زندگی میں یہ ایسے حالات آ جائیں تو خاندان تماشائی نہ بنے، محلے کے لوگ تماشائی نہ بنے، سماج اور معاشرہ دور سے اس کے مزے نہ لے، بلکہ سب کو متحرک ہو جانا چاہیے۔ یہ تمہارا ایمانی تقاضا ہے۔ جیسے کسی گھر کے اندر آگ لگ جائے تو اب اس آگ کو بجھانا پورے محلے کے اوپر ضروری بلکہ ان کے اوپر فرض ہے، وہاں تماشا نہیں دیکھا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی کا گھر برباد ہو رہا ہو، کسی کا چمن لٹنے والا ہو تو اس وقت پورے معاشرے کو، خاندان کو متحرک ہو جانا چاہیے۔ اس وقت کی خاموشی گنہگار بنانے کا سبب بنے گی۔ قرآن مجید کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں اندیشہ ہو شقاق بینہما، ان دونوں کے ٹوٹنے کا، یعنی ان کے بندھن کے ٹوٹنے کا، فَبَعَثُوا، بعث یا بعث کے معنی ہی آتے ہیں فوراً جلدی سے بھیجنا، اس میں کوئی تاخیر نہ کی جائے۔ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، فرمایا ایک دانا فرزانہ شخص من اہلہ، مرد کے خاندان سے، وحکما من اہلہا، اور ایک دانا فرزانہ سمجھدار انسان عورت کے خاندان سے، ان دو افراد کو بھیجا جائے تاکہ وہ اس گھر کے اندر اصلاح کی کوشش کریں۔ واقعتاً قرآن مجید کی ایک ایک تعبیر کیسی حکیمانہ ہے، کیسی عادلانہ ہے۔ یہاں جن حضرات کو بھیجنا ہے، قرآن نے جو لفظ استعمال کیا حکم، حکم کا مطلب یہ ہے دانا فرزانہ سمجھدار۔ صرف یہ نہیں جو ناموری کرنے والے ہوں، بس شہرت چاہتے ہوں، ایسے لوگوں کو جن کے پاس کوئی سوجھ بوجھ نہ ہو، ایسے لوگوں کو بھی نہیں، حکم ہونا چاہیے، دانا و فرزانہ ہونا چاہیے، دور اندیش انسان ہونا چاہیے، اس کا انتخاب کیا جائے اور دونوں کی طرف سے ایک ایک کو بھیجا جائے۔ اور یہ بھی دوسروں کو نہیں، خاندان کے ہی افراد میں سب سے پہلا بھیجا جائے تاکہ خاندان کا مسئلہ خاندان میں رہے، گھر کی بات ابھی گھر ہی میں رہے، لوگوں میں ظاہر نہ ہو۔ یہاں قرآن کی تعبیر پر قربان جائیے۔ آگے قرآن مجید فرماتا ہے ان یریدا اصلاح، اگر یہ دونوں حضرات اصلاح چاہیں گے، حالات کو درست کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے یہ طالب ہوں گے، شہرت کے طالب نہیں ہوں گے، صرف نام درج کرانے کے لیے پیش قدمی نہیں کریں گے، اخلاص کے ساتھ اگر یہ قدم آگے بڑھائیں گے، یوفق اللہ بینہما، تو اب ان زوجین کے درمیان میں اللہ رب العزت اتفاق پیدا فرما دیں گے۔ اللہ، یہ کام انجام کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے۔ یوفق اللہ بینہما، کام اس ترتیب سے آپ کو کرنا ہے اور حالات اللہ درست کر دیں گے۔ بتائیے کہ اگر یہ ترتیب اختیار کی جائے تو جس کی ضمانت اللہ لے رہا ہو یوفق اللہ بینہما، اس گھر کے اندر کیا طلاق ہو سکتی ہے؟ مسلم معاشرہ اگر ان قرآنی ہدایات پر عمل کرتا ہوتا تو کیا اس طرح سے گھر برباد ہوتے؟ یاد رکھو ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ جانتا ہے اور خوب ہر چیز سے واقف ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ یہ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ ہر انسان اپنی کہنے لگتا ہے،
خاص طور سے جب حکم جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی عقل اور دانش کو شامل کر کر اپنی رائے سے جو میٹر کو جس طرح چاہیں وہ رخ دے دیتے ہیں۔ اس موقع سے بھی تنبیہ کر دی گئی ہے، یاد رکھو کوئی غلط بیانی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر غلط بیانی کرو گے تو اللہ کیا مواخذہ ہوگا؟ اللہ کو ہر چیز کا پورا علم ہے، یہ تو اللہ نے تمہیں سبب اور ذریعہ بنایا ہے، اس لیے یاد رکھو ان اللہ کان علیما خبیرا۔ اور اب اس کے بعد اگر حالات پھر بھی درست نہ ہو سکیں تو اب شریعت اسلامی یہاں طلاق کی اجازت دیتی ہے۔ ظاہر ہے اب ان حالات میں جبکہ یہ سب تدابیر کر لی گئی ہیں، اب ان تدابیر کے بعد بھی حالات اگر درست نہ ہوں تو اب کون سا انصاف ہے کہ ان دونوں کو ایک ساتھ رہنے پر مجبور کیا جائے؟ اب اگر ان کو ایک ساتھ رہنے پر مجبور کیا جائے گا تو یہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا یا ظلم ہوگا؟ ان کے ساتھ یہ رحمت کا معاملہ ہوگا یا زحمت کا معاملہ ہوگا؟ اب جا کر اسلام طلاق کی اجازت دیتا ہے تو بتائیے اسلام کا طلاق کا جو طریقہ ہے وہ اب ان دونوں کے لیے رحمت ہے یا زحمت ہے؟ بتائیے، ایک سوال ہے، پوری انسانیت سے سوال ہے، ان تمام لوگوں سے جو اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، وہ اس اسلام کی تدابیر کو، اسلام کے اس مرحلہ وار مسائل کو سننے کے بعد اب بتلائیں کہ اسلام کیا تعلیم دیتا ہے، اسلام کا کون سا قانون ظلم ہے۔ پھر یاد رکھیے اسلام نے جب طلاق کی اجازت دی تو یہ اجازت کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ فوراً ایک ساتھ ایک سانس میں 3 مرتبہ انسان طلاق دے دے، یہ نہیں، اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ اسلام کا پورا لٹریچر اس سے بھرا پڑا ہے۔ طلاق کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق دی جائے، اس کو بھی طلاق رجعی کہتے ہیں، انشاءاللہ اس کی سب تفصیل آئے گی، طلاق رجعی کسے کہتے ہیں، طلاق بائن کسے کہتے ہیں، طلاق مغلظہ کسے کہتے ہیں۔ یہاں جو اجازت دی جا رہی ہے اول مرحلے میں وہ طلاق رجعی کی، اور طلاق رجعی میں بھی یعنی ایک طلاق کی اجازت دی جا رہی ہے، اور وہ بھی ایسے ہی نہیں بلکہ 2 شرطوں کے ساتھ اجازت دی جا رہی ہے کہ طلاق رجعی جب دی جائے تو یہ حالت طہر میں دی جائے گی۔ خواتین کے مخصوص ایام حیض میں طلاق نہیں دی جائے گی، اور اس طہر میں طلاق دی جائے گی جس میں زوجین کی مقاربت نہ ہوئی ہو، تاکہ یہ حقیقت واضح ہو سکے کہ یہ طلاق مبنی بر حقیقت ہے، یہ مجبوری کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر، کیسے اسلام نے پابندیاں اور اصول بیان کیے ہیں۔ اگر ان اسلامی اصولوں کو ملحوظ رکھا جائے تو طلاق کی جو کثرت ہے معاشرے اور سماج میں وہ نہیں ہو سکتی، اور پھر معاشرے کے اندر امن، امان، سکون اور ہر گھر وہ جنت کا نشان بن سکتا ہے۔ اب اس کے بعد کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔